السلام علیکم۔ کچھ موضوعات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر بولنے سے پہلے ایک دل گرفتہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے اپنے پیاروں کی دل آزاری ہو، لیکن بولوں تو بولا نہیں جاتا، کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا، چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا، یہ زباں ہم سے سی نہیں جاتی، زندگی ہے کہ جی نہیں جاتی، اس طرف دیکھیے اجالا ہے جس طرف رہ گزر نہیں جاتی، جہاں رہ نہ سکا وہ میرا دیس ہے، جہاں رہتا ہوں میں یہ پردیس ہے، ملک و وطن کا یہ فلسفہ ہے کیا، اسی الجھن میں ذہن رساں کھو گیا، کچھ کہنے سے پہلے میں ان تمام بھائی بہنوں سے اور چھوٹے بڑوں سے معافی کا طلبگار ہوں کہ میری اس گفتگو سے جن کی دل آزاری ہوگی، اس لیے کہ یقین جانیں کہ ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب نے جو باتیں کی ہیں یا آپ لوگ جو اسے انڈوز کر رہے ہیں ان باتوں کو، ہمارا درد مشترک ہے۔ پاکستان سے 42 سال دور رہنے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے درد کی حالت آپ میں سے کافی بہن بھائیوں سے زیادہ ہی ہوگی۔ میرا فراق بہت طویل ہے، اس دوران بہت سے پیاروں کو کھویا، خاندان میں بہت سے نئے رشتے کچھ پیدا ہوئے، کچھ بنے، جن سے باوجود چاہنے کے بھی میں اس طرح سے ربط استوار نہیں کر سکا جس طرح سے میرا حق بھی تھا، میرا فرض بھی تھا۔ پاکستان کے معاملات میں، گھریلو معاملات میں، اور یہاں تک کہ وہاں کے موسم، بارشوں کے حالات میں، زلزلوں میں، سرحدوں پر کشیدگی میں، سیاسی بحران میں اور چھوٹی بڑی بیماریوں میں، کسی کی پیدائش میں، کسی کی وفات میں، جو آپ لوگوں پہ گزرتی ہے وہ مجھ پر بھی گزرتی ہے، لیکن اصول اور قانون اور انسانیت مجھے کچھ چیزوں سے روکے رکھتی ہے کہ آپ لوگ میری پردیس برادری کا حصہ ہیں، تو میں دور جہالت کے ان کفار کی طرح سے نہ بن جاؤں کہ ہر حالت میں اپنے قبیلے، اپنی برادری، اپنے لوگوں کی حمایت کروں، خواہ وہ حق پر ہوں یا ناحق ہو۔ بھائی آپ امریکہ سے بیٹھ کر آپ کی کڑن تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ کا یہ استدلال کہ ہمیں پاکستان میں ووٹ کا حق ہونا چاہیے یا ہمیں وہاں پر الیکشن لڑنے کا حق ہونا چاہیے، تو کم از کم آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے کیا کہلاتے ہیں غیر حاضر ووٹ رائٹ کو دیکھ لیجئے، کتنے مہینے کے بعد آپ کو ووٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہاں کی اسٹیٹ میں کتنی اسٹیٹس ہیں جہاں کے ممبرز کو سینٹ میں نان ووٹنگ ممبر کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے کہ وہ پریزیڈنشل معاملات میں ووٹ ہی نہیں دے سکتے۔ کولمبیا کے علاوہ 5 اور اسٹیٹس بھی ہیں۔ ڈرتے ہوئے کانشیس ہوں کہ وہ معاملات جو آپ لوگ ڈائریکٹ سمجھ سک رہے ہیں اس کی تفصیل میں نہ جاؤں۔ I'm really scared to teach a fish how to swim. You people know better. Law and orders in your states. جب آپ لوگوں کو وہاں پر چند مہینوں کے بعد ووٹ رائٹ نہیں ہوتا تو بھائی اس مظلوم پاکستان کا کیا قصور ہے کہ آپ اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے والدین کی قربانیوں کا قرض ہمیں اس صورت میں دیں کہ ہم اپنی کچھ ذاتی مراعات کی وجہ سے جس پاسپورٹ کا سودا کر چکے یا جس شہریت کا سودا کر چکے، سوری میرے الفاظ شاید بہت کڑوے لگ رہے ہوں گے اس وقت، لیکن گریبان میں جھانکنا آتا ہے مجھے، دوسروں کے نہیں اپنے بھی۔ آج ہم اس خود غرضی کا اگر مظاہرہ کریں تو کیا کل کو کوئی دوسرا اس سے غلط فائدہ نہیں اٹھا سکتا؟ ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب ایک مخلص پاکستانی ہو سکتے ہیں، ان کے دل میں پاکستان کا درد ہو سکتا ہے، اور یہ پاکستان میں موجود جو سیاستدان ہیں، پروفیشنل سیاستدان، دھاڑی دار سیاستدان، ان سے کئی گنا بہتر ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن کیا یہ گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ کل کو اس کرپٹ ماحول سے کوئی شخص وہاں رہے بغیر وہاں کی سٹیزن شپ لے لے؟ یا چلے مان لیں کہ وہاں پر کسی اچھے ہل اسٹیشن پر ایک کھرب پتی، ایک ارب پتی، ایک ملینرز، ایک بلینر 3 4 5 سال پاکستان میں رہ کر پاکستانی شہریت حاصل کر لے اور اس کے بعد
بقول آپ کے جس طرح سے 10 کروڑ میں لوگ بکتے ہیں، اس طرح سے وہ پاکستان کی صدارت پر فائز ہو جائے؟ یہ جنگ ونگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ دو قومی نظریاتی تصور جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کو وہ کتنی آسانی سے آ کر یک بجنبش قلم ختم کر سکتا ہے کہ لو دیا کشمیر تمہیں، لو دیا بلوچستان تمہیں، لو دیا گریٹر پنجاب تمہیں، لو دیا گریٹر پختونستان تمہیں، لو دیا سندھو دیش تمہیں. ہے آپ کے ذہن میں کوئی ایسی توڑ کہ ایسا نہیں ہوگا؟ یا آپ اس قانون کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھ کر بعد میں ختم کروائیں گے؟ بھائی خدا کے واسطے اپنے جذبے میں ان چیزوں کو، ان حقائق کو مت بھولیں. ہم اگر یہاں سے پاکستان میں زر مبادلہ بھیجتے ہیں تو اس میں ہماری اپنی ذاتی اغراض ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو پاکستان میں صرف حکومت کو چندہ دیتے ہیں، ڈیفنس فنڈ میں پیسے ڈالتے ہیں؟ نہیں، غور سے دیکھو تو اپنی ہی غرض مانے ہوتی ہے. اپنی ماں کو بھیج دیا، اپنے بھائی کو بھیج دیا، اپنے رشتہ دار کو بھیج دیا، اپنے محلے والے کو بھیج دیا، اپنے کسی برادری والے کو بھیج دیا، اپنے کسی کہنے والے کی وجہ سے کسی کی مدد کر دی، اور اس میں ہمارے ذہن میں دور دور تک کہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. خدا ترسی ہوتی ہے کہ ہماری آخرت بن جائے گی، ہمارے پیسوں پر ان غریبوں کا بھی حق ہے. اور ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بھائی یہاں پر کس کو دیں صدقہ، کس کو دیں خیرات، کس کو دیں زکوٰۃ، اور آج اس کے بدلے میں ہم پاکستان سے وہ مانگیں جو کل کو پاکستان کے وجود ہی کو ختم کر کے رکھ دے؟ نہیں بھائی نہیں. میں یہاں پر ذاتیات میں نہیں آنا چاہتا، لیکن مجھے اپنی یہ اوورسیز برادری میں کوئی ایک شخص ڈھونڈ کے دکھا دیں جو یہ کہے کہ میری کن پٹی پہ پستول رکھ کے کہا تھا ہماری سٹیزن شپ حاصل کرو. ہے کوئی ایسا؟ نہیں نا. دل دی کنڈی کھول وچ پھر عشق دا مانجا، کدے دنیا وچ سکھ نہیں پاندا دوویں تیاں دا سانجا، او اکو پاسے ہو جا ہیرے یا کھیڑے یا رانجا. یہ باتیں ہمیں بہت محظوظ کرتی ہیں، ہم جھومتے ہیں، لیکن اس کے مطلب کو بھی سمجھیے. میں آپ کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں، لیکن میں اتنا خود غرض نہیں ہو سکتا کہ صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے، صرف اپنی اس باقی ماندہ زندگی میں کچھ کر گزرنے کے جذبے کی وجہ سے میں اپنے ملک کے یا آپ لوگوں کے سابقہ ملک کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دوں. تمام لوگوں سے معذرت جن لوگوں کی دل آزاری کی میں نے. میری بات بری لگ رہی ہے تو اتنا ضرور سوچئے گا کہ یہ بات اس لیے بری لگ رہی ہے کہ ہمارے خیال، ہمارے فیصلے، ہماری سوچ ہمارے جذبے کے خلاف ہے، یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے. Once again, my all apologies. Please remember me in your du'as. May Allah bless you all. Assalamu alaikum.